غذائے حلال ہونا چاہیے. مگر پروردگار قرآن فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. تفسیر برہان میں روایت نقل کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرما رہے ہیں کہ جو پروردگار جو کہہ رہا ہے نا اپنے کھانے کی طرف انسان دیکھیں، در حقیقت میں اس سے مراد علم ہے. العلم الذی یاخذہ عمن یاخذہ، کہ دیکھو یاد رکھو یہ علم تم کس سے لے رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم علم کس سے حاصل کر رہے ہو، علم کس سے لے رہے ہو یہ دیکھو. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ غذائے امام فرما رہے ہیں علم کس سے لے رہے ہو، کس سے حاصل کر رہے ہو یہ دیکھو. عمن یاخذہ، تمہیں ہر کسی سے علم نہیں لینا ہے. اہل بیت نے منع کیا ہے کہ دیکھو یاد رکھو علم تمہیں صرف اس سے لینا ہے کہ جس سے اللہ نے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، اس سے علم لینا ہے، ہر کسی سے نہیں لینا ہے. نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی کو سنتا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. امام فرما رہے ہیں جو بھی کسی کی بات سنتا ہے در حقیقت میں اس کی عبادت کر رہا ہے. اگر بولنے والا اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے تو پھر تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو. یہ امام فرما رہے ہیں. امام اگر بولنے والا اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، تو وہ تم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. عبادت. اور اگر بولنے والا شیطان اور طاغوت کی بات کرتا ہے، انحراف کی بات کرتا ہے، قتل و غارت کی بات کرتا ہے، دنیا پرستی کی بات کرتا ہے، حسد اور غرور کی بات کرتا ہے، تو سمجھ لینا ہے کہ شیطان کی عبادت کر رہے ہو. شیطان کی. امام نے بتا دیا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں کہ تم جس کو بھی سن رہے ہو، اب اگر سننے والا اللہ والا ہے تو پھر اللہ کی عبادت ہے، اگر اللہ والا نہیں ہے تو پھر تم شیطان کی عبادت کر رہے ہو. شیطان. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مولا فرمائے قرآن کی مجید کی آیت ہے سورہ عبسہ کی 24ویں آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان دیکھیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کی علمی غذا کیا ہے، کس سے علم لے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے علم، کس سے حاصل کر رہا ہے، دین کس سے لے رہا ہے، دین کس سے لینا چاہیے، دین کس سے لینا چاہیے. قرآن نے بتا دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ دیکھو اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، سوال کرو تو اہل ذکر سے سوال کرو. امام نے فرمایا چھٹے امام نے کہ ہم اہل ذکر ہیں. اہل ذکر اہل بیت ہے، اہل بیت سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو. اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت کی غیبت میں کس سے پوچھیں؟ اس لیے کہ خود اہل بیت کی زندگی میں اہل بیت نے تربیت کرنا شروع کر دی تھی. امام نے کیسے تیار کیا تھا کہ دیکھو اب غیبت کا زمانہ آنے والا ہے، اب تمہارا رابطہ اب ہم سے منقطع ہو جائے گا، اب کیسے تمہیں ہمارا علم حاصل کرنا ہے، کس سے لینا ہے. اس لیے کہ علم کا رابطہ تو برقرار رہے گا نا. یہ روح کی غذا کیسے تمہیں لینا ہے، کس سے لینا ہے، کس سے لینا ہے. امام نے تربیت کی. 10ویں امام 11ویں امام قید خانے میں رہے ہیں، اس لیے آپ کو عسکری کہا گیا ہے. قید میں زندگی گزری ہے. کہ کچھ لوگ آئے امام کے پاس 7ویں امام کے در پہ سوالات لے کر، تو خادم نے کہا کہ مولا نہیں ہے، مولا سفر پر گئے ہوئے. کہا کہ کچھ سوالات لے کر آئے. کہا کہ لو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی تشریف فرما ہے، معصوم خم. بی بی نے سوالات کے جوابات دے دیے. وہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی امام سے. امام سے کہا مولا آپ کے در سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس آئے تھے کچھ سوالات لے کر، مگر خالی ہاتھ نہیں آئے، جواب لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ در اہل بیت سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. مولا آپ کے در پر آئے تھے، سوال لے کر آئے تھے، مگر خالی ہاتھ نہیں آئے. مولا جواب مل گئے آپ کی بیٹی سے جواب. مولا نے کہا بتاؤ یہ جواب بتاؤ. مولا نے جیسے جوابات دیکھے اپنی آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، کہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا. اس کا باپ اس پر قربان، اس کا باپ اس پر قربان، اس کا باپ اس پر قربان. کہ بہترین جوابات. امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی میری بیٹی سے پوچھنے کے لیے. جب تک امام زندہ ہے، امام موجود ہے، تمہیں کس نے اجازت دی پوچھ کہ جا کے تم میری بیٹی سے تم نے سوال کر لیا؟ نہیں کہا، بلکہ امام نے کہا بتاؤ جواب. امام نے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ امام ناظر ہے. امام ناظر ہے، امام نظارت کرے گا. امام نظارت کرے. امام نے دیکھا، تائید کی امام نے
کہا احسنت احسنت. امام نے چھٹے امام کے زمانے سے شیعوں کی تربیت شروع ہو چکی ہے کہ دیکھو یاد رکھو اب شیعوں کا تعلق امام سے مستقیما نہیں رہے گا. اب تمہیں ہمارے شاگردوں سے پوچھنا ہے تو اب یہ پہچان لو کہ کس سے پوچھنا ہے کس سے نہیں پوچھنا ہے, کس سے علم لینا ہے کس سے علم نہیں لینا ہے. کہ دیکھو ایسے نہ ہو کہ تمہیں چبوترے گمراہ کر دیں. یہ چبوترے گمراہ نہ کریں. ان سے اہل بیت کے علوم نہ لو. علم ان سے نہیں لیا جاتا ہے, علم ان سے لیا جاتا ہے کہ جو علم میں ایکسپرٹ ہوتا ہے, اس کا متخصص ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اگر کہیں ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, میں نے گوگل سے پڑھ لیا ہے سب. آج کل گوگل کے بھی ڈاکٹرز زیادہ ہو گئے ہیں, گوگل کے مولویاں زیادہ ہو گئے ہیں. لوگ کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈگری ہے نہیں ہے. کوئی انجینئر گھر بنا رہا ہے, اس کے پاس کوئی سند ہے نہیں ہے انجینئر کی, یہ گتے دار کے پاس کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. ہر علم میں پوچھا جاتا ہے نا میرے بھائی, ہر علم میں پوچھا جاتا ہے نا کہ کس مکتب سے ڈگری لے کر آئے ہو, کس مکتب کس استاد کی شاگردی کرے ہو, کس نے تمہیں سر پر عمامہ پہنایا ہے. یہ ہمیں ممبر کے لیے پوچھنے کا حق نہیں ہے, ممبر پر بٹھانے کے لیے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ کس سے بٹھا رہے ہو, کس سے پوچھ رہے ہو, کس سے علم لے رہے ہو. اہل بیت نے بتایا ہے کہ دیکھو کس سے تمہیں لینا چاہیے. شعور انسان باشعور اگر ہو تو بھائی کس کے پاس جائے, کس کی مجلس میں جائے, کس سے سنے, کس سے نہ سنے. امام نے بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارے مکتب کا شاگرد, جو ہمارے علوم سے وابستہ ہو, جو ہمارے علوم کو سیکھا ہو. 8ویں امام کی روایت ہے کہ دیکھو رحم اللہ عمران احیی امرنا. ابا سلط نے پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے کہ جسے زندہ کیا جائے تو آپ اس کے لیے دعا دے رہے ہیں. امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس, ہمارے علوم کو سیکھتا ہے. امام نے فرمایا, 8ویں امام نے معیار کرائٹیریا بتایا, ہمارے علوم کو سیکھنا سب سے پہلے شرط ہے. ممبر پر آنا چاہتے ہو ضرور آؤ, پہلے جا کر مکتب میں امام کی تعلیمات تو حاصل کرو, تعلیمات حاصل کرو. تعلیمات حاصل کرنے کے بعد پھر آؤ, آ کر دین کے بارے میں